اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 5 صفحہ 16 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 اور 112 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے جو ہے وہ پارے کے 4 پاؤ ہیں۔ پہلا پاؤ آپ نے QC2 میں 5 صفحات پڑھے جس میں سورۃ بقرہ کی 37 آیتیں تھیں۔ دوسرا پاؤ آپ نے جو ہے QC3 میں اگلے 5 صفحات پڑھے جس میں جو ہے سورۃ البقرہ کی 39 آیتیں تھیں۔ تیسرا پاؤ آپ جو ہے QC4 میں پڑھ کے آئے ہیں اگلے 5 صفحات جس میں 29 آیتیں تھیں، اور آخری پانچواں یہ جو QC5 میں آخری چوتھا جو ہے پاؤ پڑھ رہے ہیں آخری 5 صفحات، اور یہ کتنے 36 آیتیں ٹوٹل جو ہے یہ کتنی ہیں 141 آیتیں ہیں پہلے پارے میں۔ تو انشاءاللہ اس QC5 میں ہم یہ 141 آیتیں پوری کر لیں گے الحمدللہ۔ ہمارے صفحات جو ہیں صفحہ 16 سے 20 ہیں، ان کو ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ 20واں صفحہ جو ہے چھوٹی انگلی پر اور 16واں جو ہے چھوٹی انگلی پر اور 20واں جو ہے وہ انگوٹھے پر ہوگا۔ تو آئیے 16ویں صفحے کے اشارے جو ہیں ان کو ایک بار دوہرا لیں۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ آئیے اسے انگلیوں پر رکھیں، جی آپ دوہرا دیجئے کیا ہے 16ویں صفحے کے اشارے؟ جی نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ ان کے مختصر اشارے بھی دہرا لیجئے، کیا ہیں جی ان کے مختصر اشارے؟ نسخ سوال، نسخ خواہش سوال، جنت۔ خواہش جنت۔ نسخ سوال خواہش جنت، نسخ سوال خواہش جنت۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تو آج ہم نے چوتھا اشارہ پڑھنا ہے جو ہے جنت صرف یہود و نصارہ کو، اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ دشمنوں کی فکر نہ کریں بلکہ نیک کاموں کے کرنے پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ تو آئیے آج کی آیتیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں، آپ میں سے کوئی اگر انہیں پڑھنا چاہے تلاوت کرنا چاہے جی۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو آئیے الفاظ کی شناخت کرتے ہیں آج کی ان آیتوں میں۔ وا حرف ہے، کالو واو الف سے پتہ چلا ماضی کا فعل ہے اور جمع ہے۔ لن یہ جو ہے حرف ہے، یدخلا یا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے، اور یہ دیکھیں لن کی وجہ سے کیا ہے، یہ یدخلو کا پیش جو ہے زبر میں بدل گیا، کیوں؟ یہ جو ہے دوڑی والا لفظ ہے۔ الجنت الف لام سے پتہ چلا یہ اسم ہے، مؤنث ہے کیونکہ آخر میں گولتا آ رہی ہے، اور کیا ہے واحد ہے۔ اللہ جو ہے یہ حرف ہے، من جو ہے یہ حرف ہے، کانا جو ہے یہ فعل ہے، یہ ماضی کا فعل ہے ناقص۔ ہودن
دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے. او جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ حرف ہے، عطف ہے. نصارا، نصارا یہ جو ہے نصرہ یہ نام اسم کے طور پہ. تل کا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے مؤنث کا دور کا. امانی، امانیو، امانی جو ہے یہ جمع ہے تو کیا ہے؟ اسم ہے. ہم جو ہے ضمیر اسم ہے. قل، قل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے. کالا یقولو قل، تو یہ وہ قل ہے. ہاتو، ہاتو جو ہے واو الف سے پتہ چلا ماضی کا فعل ہے جمع کا. برہانکم، برہان جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، کم جو ہے ضمیر اسم. ان حرف ہے. کنتم، کنتم میں یہ تم نے بتایا یہ ماضی کا فعل ہے. کانا سے جو ہوتا ہے نا، کانا، کانا یکونو کن، یہ امر کا صیغہ ہے کنتم. اور صادقین، صادقین جو ہے یہ یانون سے پتہ چلا اسم ہے، کیونکہ جمع کی جو ہے اسم کی مذکر کی علامت واؤنون یانون ہوتی ہے. بلا، بلا یہ حرف ہے. من یہ بھی حرف ہے. اسلمہ یہ جو ہے کیا؟ فعل ہے. وجہ، وہ وجہ، وجہ، وجہ کہتے ہیں وجہ کو یعنی چہرے کو، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے. وہ ضمیر اسم ہے. للہ دو ٹکڑے، لی اور اللہ. لی جو ہے حرف جر ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے. وا جو ہے حرف ہے، ہوا، ہوا یعنی وہ ضمیر ہے. محسنون، محسنون یہ دو پیش سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے اور مذکر ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے کیونکہ الف لام نہیں ہے. فلاح تین ٹکڑے، فا، لا اور ہو. فا جو ہے حرف، لا بھی حرف، ہو جو ہے ضمیر اسم. اجرو، اجرو، اجر جو ہے یہ اسم ہوتا ہے اور ہو جو ہے یہ بھی ضمیر اسم ہے. اند رب ہی، اندہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے. رب ہی میں جو ہے رب جو ہے اسم ہے اور ہی جو ہے یہ ضمیر یہ بھی اسم ہے. اس کے بعد آ جائیں وا جو ہے حرف ہے، لا حرف ہے. خوفن میں دو پیش آئے ہیں، یہ جو ہے اسم کی نشانی ہے. علیہم، اللہ جو ہے یہ حرف ہے. ہم جو ہے ضمیر اسم ہے. وا حرف ہے، لا جو ہے حرف ہے. ہم جو ہے یہ ضمیر اسم ہے. یحزنون، ہم نے کہا تھا جو بھی واو نون والے ہوتے ہیں وہ سب اسم ہوتے ہیں سوائے ان کے جن کے شروع میں علامت مضارع یا پھر تا آ جائے. یہاں پہ دیکھیں یا آ گیا، لہٰذا یہ اب فعل مضارع ہے، یہ اسم نہیں ہو سکتا. یحزنون جمع ہے غائب صیغے ماضی کی، سوری مضارع کی، کیونکہ یا جو ہے علامت مضارع ہے. اب یہ دیکھیں ایک لفظ ہے تبینہ، اردو میں استعمال ہوتا ہے بیان، بین، بین، دلیل، مبین کے لفظ. اسی طرح فعفو، فعفو افو در گزر معافی کے لفظ. بے امر ہی، امر، امر، عامر، معمور. قدیر اردو میں قادر، قدرت، قدیر کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. اقیمو قیام، مقیم، قائم، مقام. تقدمو قدم، اقدام، تقدیم، مقدم کے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تجدوہ وجود، موجود، یہ اسی سے تجد کے جو ہے فعل سے آئے ہیں. اندا کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اند الطلب، اند اللہ، اند الوقوع. تعملون یہ عین میم لام سے جو ہے عمل، عامل، معمول کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. بصیر، بصارت، بصیرت، تبصرہ، مبصر یہ سب اسی سے نکلے ہوئے ہیں. یدخلو دخول، داخل، مدخول، وزیر داخلہ یہ سارے الفاظ اسی سے آئے ہیں. کالو کل، قول، قائل، مقولہ، اقوال زریں. اسی طرح جو ہے برہانکم، برہان پکی اور قطعی دلیل اردو میں کہتے ہیں. صادقین صدق، صادق، مصدق، صداقت یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. یہ سب اس کا مطلب ہے اردو میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کی تھوڑی سی شکل بدلی ہوتی ہے. معنی جو اردو میں وہی ہی عربی میں بھی ان کے معنی ہوتے ہیں. تو آئیے ایک بار پھر حروف کو پہچان لیں. وا حرف ہے، قالو جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہے. لن جو ہے حرف ہے. یدخلو یہ فعل ہے. اور الجنہ یہ دیکھیں الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. الا حرف ہوتا ہے. من جو ہے یہاں پہ من موصولہ یعنی اسم کے طور پہ آ رہا ہے. کانا جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے. ہودن دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے. او جو ہے یہ حرف ہے، عطف ہے. ناصارہ یہ جو ہے کیا اسم کے طور پہ آیا. تل کا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے. امانی، امانی جو ہے یہ جمع ہے امانی کی تو امنیہ کی، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہوتا ہے. ہم جو ہے ضمیر اسم ہے. قل جو ہے فعل ہے. ہاتھو یہ بھی فعل ہے، کیوں؟ واو الف آخر میں آ رہا ہے. برہان،
برہان جو ہے یہ دلیل وغیرہ کہتے ہیں، یہ جو ہے اسم ہے، کم ضمیر اسم ہے، ان حرف ہے، کن تم میں یہ تم بتا رہے یہ ماضی کا فعل ہے امر کا، صادقین یا نون بتا رہے یہ اسم ہے مذکر ہے اور جمع ہے اور کیا نکرہ ہے کیونکہ الف لام نہیں آ، بلا یہ حرف ہے، من جو ہے اس میں موصولہ یعنی اسم کے طور، اسلمہ یہ جو ہے کہ چار حرفی جو ہے فعل ہے، باب اس کا تفعیل ہے، وجہ یہ جو ہے کیا ہے اسم ہے، چہرے کو کہتے ہیں، ہو جو ہے یہ ضمیر ہے اسم ہے، للہ میں لی حرف ہے اور اللہ جو ہے وہ کیا ہے اس میں تو لی اور حرف مل کے کیا ہوگا للہ جار مجرور، واہ حرف ہے، ہوا جو ہے یہ اسم ہے، محسن نون دو پیش کے ساتھ جو پہچانا جا رہا ہے کہ یہ کیا اسم ہے، نکرہ ہے اور مذکر ہے اور واحد ہے، فلا ہو تین ٹکڑے، فا حرف، لا حرف، ہو جو ہے ضمیر اسم، اجرو اجر جو ہے یہ دیکھیں اسم ہے، ہو جو ہے ضمیر اسم ہے، اندا جو ہے یہ اسم ہے، ہم نے کسی ون میں پڑھا تھا اندا اور ما اسم ہوتے ہیں، یہ اصل میں اس میں ظرف ہیں، رب جو ہے اسم ہے، ہی جو ہے ضمیر اسم ہے، وا جو ہے حرف ہے، لا جو ہے حرف ہے، خوفن دو پیش سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، علیہم اللہ جو ہے حرف ہے، ہم جو ہے ضمیر ہے، وا جو ہے حرف ہے، لا حرف ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، یحزنون یہ یا سے پتہ چل رہا ہے کہ مضارع کا فعل ہے اور یا غائب کے جمع کا صیغہ ہے کیونکہ وانون آ رہا ہے۔ تو آئیے اسباق دیکھتے ہیں ان آیتوں کے، صرف تمنائیں اور خواہشیں کسی کو بھی جنت میں داخل نہیں کر سکتے، جنت میں داخلے کی شرائط یہ ہیں کہ اخلاص و ایمانداری اختیار کی جائے اور سنت کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، وقت اور قالو ان سب نے کہا، لن ہرگز نہیں، یدخلو داخل ہوگا، یہ دو لفظ ہوتے ہیں، لم جب آتا ہے وہ ڈڈ ناٹ ماضی میں نہیں کے معنی کر دیتا ہے، لن آتا ہے یہ فیوچر میں جو ہے نہیں کے معنی کر دیتا ہے، لن یدخل ہرگز داخل نہیں ہوگا، کہاں؟ الجنہ جنت میں، الا سوائے من جو کانا ہو یہودن یہودی، یعنی انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز کوئی نہیں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو اور نصارہ یا نصرانی ہو، تل کا یہ امانیہم ان کی خواہشیں ہیں، قل کہہ دیجئے ہاتو برہانکم تو تم لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو اس میں نیا لفظ ہے ہودن، تو اس کے لیے ہم فکرہ لیں گے من کانا ہودا، من کانا ہودا، ہاتو اور برہان نئے لفظ ہیں، ان کے لیے بھی فکرہ بنائیے، ہاتو برہانکم، ہاتو برہانکم۔ آئیے شرح کی طرف، ہر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہو، یہود اور نصارہ نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا حالانکہ وہ سچی ہدایت سے دور جا چکے تھے۔ قرآن کہتا ہے لاؤ اپنی دلیل، صرف دعویٰ کر لینا یا خواہش کر لینا کافی نہیں ہے۔ علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی اگر پڑھنا چاہے تو جی، خالدہ منظور آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ پلیز اسے پڑھ لیجئے، خود کو انمیوٹ کیجئے۔ سر ہو ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالو اور انہوں نے کہا، لن یدخل ہرگز داخل نہ ہوگا، الجنت جنت میں، الا سوائے من کان ہودن جو یہودی، او نصارا یا نصرانی، تل کا امانیہم یہ ان کی باطل خواہشیں ہیں، قل کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم تم لاؤ اپنی دلیل، ان تم اگر تم ہو صادقین سچے۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت ہے بسم اللہ، بھلا کیوں نہیں، من جس نے، اسلمہ جھکا دیا تسلیم کر لیا، وجہ چہرہ اپنا، للہ اللہ کے لیے، وہ ہوا اور وہ ہو، محسن نیکار یعنی احسان کرنے والا، تو فلاح تو پس اس کے لیے کیا ہے، اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ کیا ہوں گے، یحزنون غمگین ہوں گے۔ تو اس میں نیا لفظ ہے بلا، تو اس کے لیے فکرہ بنائیں گے، بالا بالا، آگے جو ہے وجہ نیا لفظ ہے اس کے لیے فکرہ لیں گے، اسلم وجہ اللہ،
اسلم وجہہ اللہ اور للہ. تو آئیے اس کی شرح دیکھیں. جو کوئی جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے اس کے لیے جنت ایک بہترین اور سب کے لیے برابر کا موقع ہے. شرط صرف یہ ہے کہ اللہ کے تابع ہو جاؤ اور محسن یعنی نیک کام کرنے والے بن جاؤ. اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. در حقیقت جنت ایک ایسا اہم ترین ہدف ہے جسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود کو مکمل طور پر وقف کر دینا ہوتا ہے. محسن کی خوشی کو محسوس کیجیے جسے قیامت کے دن انعام کے طور پر جنت سے نوازا جائے گا. محسن احسان سے بنا ہے یعنی بہترین کام کرنا. آپ اس وقت تک اچھا کام کرنے والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ سنت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں کی پیروی نہ کریں. جو انسان خود کو اللہ کے تابع کر دے اور محسن بن جائے اس کے لیے یہاں دو عظیم الشان انعام بیان کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ کوئی خوف نہیں اس چیز کا جو قیامت پہ پیش آنے والا. دوسرا کوئی غم نہیں ماضی میں چھوٹ جانے والی چیزوں کا یا ہونے والی کسی نقصان کا. محاسبہ کیجئے نیک کاموں کے کرتے وقت اپنی نیت کا جائزہ لیجئے. کیا کہیں ریاکاری کا جذبہ تو نہیں ہے؟ کیا جب لوگ نیک کاموں پر میری تعریف کرتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں یا نہیں کرتے تو مجھے برا لگتا ہے؟ چاہے میری نیت کتنی ہی صاف کی نہ ہو کیا میں تمام نیک کام سنت کے مطابق کرتا ہوں؟ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں. بسم اللہ. ان ابی یعلا شداد بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من نتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله. حضرت ابو علی شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے اور عاجز ہے وہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے پھر اللہ سے تمنائیں کرتا رہے. علم جی آپ کی باری ہے. آپ میں سے کوئی اسے پڑھنا چاہے تو پلیز پڑھ لیجیے. جی ثانیہ زبیر انمیوٹ کیجیے اور پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا کیوں نہیں من اسلم جس نے جھکا دیا وجہہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے وہوا اور وہ محسن نیکوکار ہو فلاح تو اس کے لیے ہے اجرہ اس کا اجر عند ربہ اس کے رب کے ہاں ولا خوف اور نہ خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. صدق اللہ العظیم. اسباق دعا پلان کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ. اسباق آج کی آیتوں سے یہ ملے صرف تمنائیں اور خواہشیں کسی کو بھی جنت میں داخل نہیں کر سکتی. جنت میں داخلہ کی شرائط یہ ہے کہ اخلاص و ایمانداری اختیار کی جائے اور سنت کے مطابق عمل کیا جائے. تو آئیے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری مدد فرمائیے کہ ہم بھی محسنوں میں سے بن جائیں. اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے. انشاءاللہ میں اپنے اعمال کو چیک کرتا رہوں گا یا کرتی رہوں گی اور سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کروں گا یا کروں گی. اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. اسماء میں ایک آیا امنیہ اس کی جمع ہوتا ہے امانی اور ایک ہوتا ہے برہان اس کی جمع ہے براہین. وجہ اس کی جمع ہوتا ہے وجوہ. اسی طرح اجر کی جمع اجور. 3 حرفی میں جو ہے صدقہ یصدق اصدق صادق مصدوق صدق صاد دال قاف جو ہے مادہ کہہ رہا باب نصرہ. اجرا یاجرو اجر آجر ماجور اجر. حمزہ جیم را جو ہے وہ مادہ کہہ رہا ہے باب ہے نصرہ. حزینہ یحزنو احزن حازن محزون حزن. حازانون جو ہے حرف ہے مادہ کے اور باب ہے سامیہ. تو یہ جو ہے صدقہ کا جی ٹیبل ہے. آپ میں سے جو اسے کروانا چاہے جی.
جی ساجدہ آپ جو ہے انمیوٹ کیجئے اور اسے ٹیبل کو کروا لیجئے. جی سر. صدقہ، صدقو، صدقتا، صدقتو، صدقتم، صدقنا، ہی صدقت. یصدقو، یصدقون، تصدقو، اصدقو، تصدقون، نصدقو، ہی تصدقو. اصدق، اصدقو، لا تصدق، لا تصدقو، صادقون، مصدوقون، صدقون. 6 چابیاں سر. صدقہ، یصدقو، اصدق، صادقون، مصدوقون، صدقون. اور مادہ کے روپ ہیں سواد، دال، کاف اور باب نصر. جی اگلا ٹیبل جو ہے وہ ہے اجرا کا ہے. جی ثانیہ، جی سسٹر ثانیہ آپ پلیز یہ اجرا کا ٹیبل کرا لیجئے. أجر، أجروا، أجرت، أجرت، أجرتم، أجرنا، أجرت. يأجر، يأجرون، تأجر، آجر، تأجرون، نأجر، تأجر. أجر، أجر، لا توجر، لا توجر، آجر، ماجور، مأجور، أجر. 6 چابیاں أجر، يأجر، أجر، آجر، مأجور، أجر. اور مادہ ہے حمزہ، جیم، را. اور یہ کس ناصرہ کے پیٹرن پہ ہے سر؟ اجارا یاجرو سے پکڑے نا. اجارا میں زبر آ رہا ہے درمیان میں، یاجرو میں پیش، تو کون سا ہوگا باب؟ ناصر. ناصرہ سر. جی ہاں. اگر دونوں میں پیش ہوں ماضی مضارع باب کروما، دونوں میں زبر ہوں ماضی مضارع باب فتحہ، دونوں میں زیر ہوں ماضی مضارع باب حاسبہ. اگر ماضی میں جو ہے زبر مضارع میں پیش ہو باب نصرہ، ماضی میں زبر اگر مضارع میں زیر ہو باب ضربہ، ماضی میں اگر زیر مضارع میں زبر ہو باب سمع. یہ ہے فارمولہ اس کا. تو ماضی میں یہاں زبر اور مضارع میں جو ہے پیش آ رہا ہے تو باب نصرہ. اگر دونوں پیش ہوں باب کروما، دونوں زبر ہوں باب فتحہ، دونوں زیر ہوں باب حاسبہ. اگر پہلے ماضی میں جو ہے زبر مضارع میں پیش نصرہ، ماضی میں جو ہے زبر مضارع میں زیر باب ضربہ، ماضی میں زیر اور مضارع میں زبر باب سمع. پھر کہو گے ایک دفعہ اور دہرا دو. حزینہ. جی کون کرانا چاہے گا؟ جی سسٹر خالدہ منظور آپ نے ہینڈ ریز کر لیا، آپ دہرا دیجئے. جی سر. حزینہ، حزینو، حزنتا، حزنتو، حزنتم، حزننا، حزنت. یحزنو، یحزنون، تحزنو، احزنو، تحزنون، نحزنو، ہی تحزنو. احزن، احزنو، لا تحزن، لا تحزنو، حازن، محزون، حزن یا حزن. 6 چابیاں حزینہ، یحزنو، احزن، حازن، محزون، حزن یا حزن. مادہ ہے حازانون اور باب ہے سامیہ. کمزور افعال میں کالا یقولو قل، قائل مقول قول، کاف واو لام مادہ کرف باب نصرہ. کانا یکونو کن، کائن ڈیش کون، کاف واو نون مادہ کرف باب نصرہ. خافا یخافو خف، خائف مخوف علیہ خوف. یہ جو ہے اس میں مخوف بھی آتا ہے، مخوف علیہ بھی آتا ہے. تو یہ ہے اس میں ہوگا خافا یخافو خف. یہ اصل میں سمیہ سے ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ ہٹ کے آتا ہے، اس پیٹرن پہ نہیں آتا جو میں آپ کو بتا رہا تھا. اس کو جو ہے ابھی جب ٹیبل آئے گا وہاں پہ بتاؤں گا. جی کالا کا ٹیبل کوئی کرا دے. جی کون کرانا چاہے گا کالا کا ٹیبل؟ جی ساجدہ آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ یہ کرا دیجئے کالا کا ٹیبل. کالا، کالو، کلتا، کلتو، کلتم، کلنا، ہی کالت. یقولو، یقولون، تقولو، اقولو، تقولون، نقولو، ہی تقولو.
कुल कूलू ला तकुलू काइलुन मकोनुन कोलुन चेचापिए काला यकूलू कुल काइलुन मकूलुन कौलुन। और मादा के हरूफ हैं काफ वाव लाम और बाब नसरा। उससे आगे है जी काना। जी डॉक्टर कलसूम आपकी बारी है, आप कराएंगे या कोई और कराएगा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। काना काना कानू कुंता कुंतु कुंतुम कुन्ना कानत। एक मिनट जरा से। यकूनु यकूनूना तकूनु तकूनु तकूनूना नकूनु तकूनु कुन कूनु ला तकूनु काइनुन डैश कौनु। मादा है काफ और नून और कमजोर फेल है और इसका नासारा इसका वो है काना यकून बाब। काइन डैश कौन, इसकी 6 चाबियां। आगे है जी खाफा। ठीक है। अच्छा इसे गौर से देखिए, खाफा वो डरा, खाफू खिफ्ता खिफ्तू खिफ्तुम खिफना खाफत, यखाफू यखाफूना तखाफू अखाफू तखाफूना नखाफू तखाफू खफ खाफू ला तखफ ला तखाफू खाइफुन मखौफुन खौफुन और खिफतुन। इसमें जो है देखें बाप जो है ये माजी मुदारे से नहीं पता चलता, खाफा ये खाफू से नहीं पता चलता। इसका बाप जाके जो है ये माजी में तीसरे सिगे से पता चलता है, खाफा खाफू खिफ्ता। खिफ्ता में जब ये जेर आ जाते हैं ना, यहाँ से पकड़ चलता है अच्छा ये जो है ये समिया का बाब है। तो ये समिया के बाब से है और इसके मादे कर्फ हैं खा वाओ फा, खा वाओ फा। तो आइए आगे चलते हैं मजीद फी में। अस्लमा युस्लिमु अस्लिम मुस्लिम मुस्लम इस्लाम, 4 हरफी, शुरू में हमजा, तो पैटर्न हुआ असलमा और बाब हुआ तफईल। आगे है अहसना युहसिनु अहसिन मोहसिन मोहसन एहसान, ये जो है 4 हरफी, शुरू में हमजा, असलमा के पैटर्न बाब इफ़ाल। तो असलमा का ये टेबल है जी, कौन कराना चाहेगा कराइए जी। साजदा आपका हैंड रेज है, आप करा दीजिए। अस्लमा अस्लमू अस्लमता अस्लमतु अस्लमतुम अस्लमना हिया अस्लमत। युस्लिमू युस्लिमूना तुस्लिमू उस्लिमू तुस्लिमूना नुस्लिमू हिया तुस्लिमू। अस्लिम अस्लिमू ला तुस्लिमू मुस्लिमुन मुस्लमुन इस्लामुन। 6 चाबियां अस्लमा युस्लिमू अस्लिम मुस्लिमुन मुस्लमुन इस्लामुन। और मादा के हरूफ हैं सीन लाम मीम और बाब पैटर्न है असलमा का और बाब इफार। अगला है अहसना जी, सिस्टर खालदा आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप दोहरा दीजिए। जी सर। अहसना अहसनु अहसनता अहसनतु अहसनतुम अहसन्ना अहसनत। युहसिनु युहसिनूना तुहसिनु उहसिनु तुहसिनूना नुहसिनु हिया तुहसिनु। अहसिन अहसिनु ला तुहसिनु मुहसिनुन मुहसनुन इहसानुन। 6 चाबियां अहसना युहसिनु अहसिन मुहसिनुन मुहसनुन इहसानुन। मादा है हासीन नून और बाब है इफ़आल। आइए इसमें आज की आयत में देखें हथौड़ी और छुरी वाले लफ्ज। हथौड़ी वाले जो होते हैं ली लन अन और हत्ता होते हैं, तो और जबकि इसमें कौन सा है लन यदखुला, देखें ये था यदखुलू, लन की वजह से क्या हुआ जबर में बदल गया पेश, हथौड़ी ने प्रेस करके उसे जबर में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे हैं चॉपर वाले यानी छुरी वाले, वो कौन से होते हैं, उसमें है लम लम्मा फल वल और हरफे शर्तिया में इन मन मा, जो डबल छुरी वाले हैं वो इनमें कोई नहीं है। तो चलते हैं जी ग्रामर की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 5 सफ़ा 16 इशारा जी की क्लास में खुशामदीद। आज हम जो है ग्रामर में पहली जोड़ी जार मजरूर की जो है जी
پڑھیں گے. پہلی جوڑی کون سی ہے جی؟ جار مجرور. تو چلتے ہیں جی. ہم نے دیکھا تھا گرامر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک صرف اور دوسرا نحو. صرف کیا ہوتا ہے؟ وہ جس میں یہ حروف سے الفاظ بنتے ہیں، جیسے فا عین لام سے جو ہے دیکھیں فاعل، فعل، فعلتم، یفعلون، افعال، مفعول، مختلف الفاظ بنے. اس علم کو ہم کہتے ہیں صرف. اور دوسرے معنی میں گرامر کے اندر ٹیبل بنانے کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ صرف کا عمل ہے. دوسرا ہوتا ہے نحو. نحو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو الفاظ ہم نے مختلف بنائے تھے ان سے یا تو ڈائریکٹ جملے بنا لیتے ہیں جیسے البیت کبیر، یا پھر جملوں سے پہلے جوڑیاں بناتے ہیں. جیسے آج ہم پہلی جوڑی پڑھیں گے جار مجرور ہے، اسی طرح اور جوڑیاں، اور پھر ان جوڑیوں کو استعمال کر کے جملے بنائے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نحو. ہم نے QC4 کے اینڈ پہ 4 قسم کے جملے سیکھے تھے. پہلا کیا تھا؟ جملہ اسمیہ، ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو. اس کا پہلا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم معرفہ ہوتا ہے، دوسرا نکرہ ہوتا ہے. دونوں مرفوع ہوتے ہیں یعنی رفع کی حالت میں ہوتے ہیں. اللہ غفور، اللہ معرفہ ہے، رفع ہے، اور غفور بھی جو ہے معرفہ رفع ہے، تو یہ جملہ اسمیہ. دوسرا تھا جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو. مثلا خلق اللہ، خلق اللہ الارض. اب خلق کا فعل ہے، اللہ جو ہے فاعل ہے رفع کی حالت میں، الارض منصوب ہے، یہ مفعول ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ فعل، فاعل اور مفعول مل کے جو ہے جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ کی تعریف ہے وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو. عربی گرامر میں یہ واحد زبان ہے جس میں جملہ فعلیہ صرف ایک لفظ پہ مشتمل ہو سکتا ہے. یعنی کوئی بھی فعل آ جائے اکیلا وہ پورا جملہ ہوتا ہے. مثلا اگر آ جائے فعلا، یہ پورا جملہ ہے. فعلا اس نے کیا، ماضی کا پورا جملہ ہے، پورا معنی کنوے کرتا ہے. تو ایک لفظ سے بھی جو ہے جملہ فعلیہ بنتا ہے. تو آئیے تیسری قسم ہے انا کے ساتھ جملہ. جب انا کے ساتھ جملہ آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اسم کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں اسم و انا، اور جو اس کے بعد والے ہوتے ہیں اس کو اپنی خبر بنا لیتا ہے، خبر و انا. اسم و انا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب نصب کی حالت میں ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ رفع ہوتی ہے. دیکھیں ان اللہ غفور. چوتھی تیسری کانا کا جملہ. کانا کے ساتھ جب کوئی جملہ آتا ہے تو کان جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کو کانا اپنا اسم بنا لیتا ہے، اسم و کانا، اور خبر کو کانا کی خبر کہتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو پہلا اسم و کانا ہے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ رفع رہتا ہے، لیکن جو خبر ہے وہ نصب ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے کان اللہ غفورا. یہ انا کے الٹ ہے. انا میں کیا تھا؟ اسم و انا جو ہے نصب اور خبر جو ہے رفع تھی. یہاں پہ کیا ہے؟ اسم و کانا جو ہے وہ رفع ہے اور خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ نصب ہے. جب بھی ہم کوئی اسم پڑھیں گے کہیں بھی، اس کی ہمیں 4 چیزیں پتہ ہونی چاہیے. پہلا اس کی حالت، کہ اس کی حالت کیا ہے. حالت سے کیا مراد ہے جی؟ حالت سے کیا مراد ہے؟ اسم کی جب ہم کہتے ہیں اس کی حالت ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو کیا چیز ہم دیکھیں گے؟ اس میں یہ دیکھیں گے رفع پیش والی حالت ہے، نصب زبر والی حالت ہے، جر زیر والی حالت. یہ حالت ہے. کسی بھی اسم کو دیکھیں گے تو اس کے آخری حرف میں جو حرکت ہے آیا وہ پیش ہے، زبر ہے یا زیر، اس کو کہتے ہیں حالت. دوسرا جنس. جنس 2 ہی ہوتی ہیں، یہ دیکھیں گے آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث. اور تیسرا عدد. عدد 3 ہوتے ہیں عربی میں، یاد رکھیں. ایک واحد، دوسرا جو ہے مثنیٰ، اور تیسرا جو ہے جمع. مثنیٰ 2 کو ڈیول کو کہتے ہیں. اور چوتھی چیز ہم یہ دیکھیں گے وسعت. وسعت کا مطلب ہے آیا وہ نکرہ ہے یا معرفہ. کسی بھی اسم کو جب آپ دیکھیں گے عربی میں تو آپ نے اس کی یہ 4 چیزیں جاننے کی کوشش کرنی. اس کی حالت کیا ہے، جنس کیا ہے، عدد کیا ہے، وسعت کیا ہے. اس کے بعد ہے جملہ اسمیہ. ہم نے پڑھ لیا کیا ہے؟ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو. یہ ہو گئے جملے. اس کے علاوہ ہم نے 4 جوڑیاں پڑھنی ہیں. وہ 4 جوڑیاں کیا، ان کا خلاصہ آپ دیکھ لیجیے. پہلی جوڑی جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مرکب جاری. اس کا پہلا جو اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جار، اور دوسرے کو کہتے ہیں مجرور.
اس کی مثال کیا ہے؟ فی کتابی، فی جو ہے حرف جر ہے، الکتابی جو ہے یہ کیا ہے؟ مجرور ہے، کیونکہ اس کے نیچے زیر ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری جوڑی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی، یعنی صفت بیان کرے۔ اس کے جو پہلا اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں موصوف، اور دوسرے اسم کو کہتے ہیں صفت۔ اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے، پہلے اسم کو کہتے ہیں نعت اور دوسرے کو کہتے ہیں منوط، نعت و منوط یا صفت و موصوف اور صفت۔ اور اس کی مثال ہے کیا؟ کتاب کریم، کتاب پہلا اسم ہے جو موصوف ہے، اور کریم اس کی تعریف یعنی صفت ہے۔ تیسری جوڑی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ مرکب اضافی میں جو پہلا اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مضاف، اور دوسرے کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ اس کی مثال ہے کتاب اللہ، پہلا جو اسم ہے یہ مضاف ہے، اور دوسرا جو اسم ہے وہ کیا؟ مضاف الیہ ہے، وہ ہمیشہ جر کی حالت میں ہوگا۔ چوتھی جوڑی کو کہتے ہیں مرکب اشاری، اس میں جو پہلا اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مشار، اور دوسرے کو کہتے ہیں مشار الیہ۔ مثال اس کی دیکھیے، حاضل کتاب، اس میں حاضہ کیا؟ مشار ہے، الکتاب مشار ہے۔ تو یہ چار جوڑیاں ہم نے پڑھنی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے غور سے۔ پہلی جوڑی مرکب جاری ہوتی ہے، اس میں پہلے اسم کو جار دوسرے کو مجرور کہتے ہیں، فیل کتابی مثال ہے۔ دوسری جوڑی جو ہے وہ مرکب توصیفی ہوتی ہے، اس میں پہلے اسم کو موصوف اور دوسرے کو صفت، یا پھر پہلے کو نعت اور دوسرے کو منوط کہتے ہیں، اور اس کی مثال کتاب اللہ ہی ہے۔ تیسری جوڑی جو ہے مرکب اضافی ہے، جس میں پہلے اسم کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور اس کی مثال کتاب اللہ ہی ہے۔ چوتھی جوڑی جو ہے وہ مرکب اشاری کی ہے، جس میں پہلے اسم کو مشار دوسرے کو مشار الیہ کہتے ہیں، اور حاضل کتاب اس کی مثال۔ اب یہ دیکھیے، یہ چاروں جوڑیاں آپ کے سامنے۔ فی الاردی، فی حرف جر ہے، ارد آ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ پہلی جوڑی کی حرف جر، یعنی اسے کہیں گے جار مجرور کی جوڑی۔ دوسری مثال دیکھیے، بیتن کبیرن، بیت پہلا اسم ہے، کبیرن یہ اس کی صفت ہے کہ بڑا ہے، تو یہ کیا ہے؟ صفت کی جوڑی ہے۔ تو یہ بیتن کبیرن پہ غور کیجئے، بیتن جو ہے واحد، کبیرن واحد، بیتن مذکر، واحد بھی مذکر، بیتن نکرہ، واحد بھی نکرہ، بیتن جو ہے رف اور کبیرن بھی رف۔ اگر کوئی اسم ان چاروں حالتوں میں ایک جیسا ہو، یہ ہم نے ابھی پیچھے 4 حالتوں کا ذکر کیا تھا کہ وہ اس کی جو ہے حالت کیسی ہے، اور اس کی جنس کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے۔ اگر چاروں میں 2 اسم ایک جیسے ہوں وہ صفت کی جوڑی ہوتی۔ تیسری جوڑی ہے ذالک البیت، ذالک اس میں اشارہ ہے تو یہ اشارہ کی جوڑی ہوگی، اس میں اشارہ، اسے کہیں گے مرکب اشارہ۔ چوتھی جوڑی ہے بیت اللہ، یہ تعلق کی جوڑی ہے، اسے کہتے ہیں مرکب اضافی یا اضافت تعلق۔ تو یہ 4 جوڑیاں ہم نے پڑھنی ہے، آج ہم پہلی جوڑی صرف پڑھیں گے۔ ہم نے QC1 میں 7 حرف جر پڑھے تھے، کسی کو یاد ہے وہ کون کون سے تھے؟ کوئی دہرا دے گا کہ کون سے 7 حرف آپ QC1 میں پڑھ کے آئے ہیں؟ جی، کسی کو یاد نہیں؟ پہلے سیٹ میں تھا لی من ان، دوسرے میں تھا بی فی اعلی، اور تیسرے میں ایک الا تھا، اس کے ساتھ مائندہ وہ اسم تھے۔ تو یہ 7 حرف جر جو ہے آپ پڑھ کے آئے ہیں QC1 میں، کون سے؟ لی من ان، بی فی اعلی، الا۔ 4 اگر آپ ان کے ساتھ اور یاد کر لیں، ایک ہوتا ہے وا حرف جر، میوٹ کیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس میں تو بتا سکتے ہیں نا، چیٹ تو نہیں آپ کا بلاک ہوا، چیٹ میں تو لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا تھا؟ 4 حرف اگر آپ اضافہ کر لیں، ایک ہوتا ہے وا حرف جر کے طور پہ، ایک ہوتا ہے تا، تا ہوتا ہے قسم کے لیے، ایک ہوتا ہے کا کے معنی ہوتا ہے مثال، اور ایک ہوتا ہے حتی، یہاں تک۔ یہ 4 حرف جر اگر آپ اس 7 میں شامل کر لیں تو یہ قرآن میں آئے ہی یہ 11 ہے، ٹوٹل 17 ہیں، 17 میں سے یہ 11 آئے ہیں، تو یہ 11 جو ہیں وہ کیا ہے؟ آپ آسانی سے جو ہے حرف جر کر لیں گے۔ فی الحال یہ دیکھیے، لی من عن بی فی علا الا، یہ 7 آپ نے پہلے سے پڑھے ہوئے تھے QC1 میں، ان میں 4 کا اضافہ ہے وا تا کا حتی، تو یہ آپ کے 11 ہوئے۔ ان حرف کے بعد جب بھی کوئی اسم آئے گا
وہ ہمیشہ زیر کی حالت میں ہوگا. پہلے حرف کو جار دوسرے کو مجرور کہیں. باللہ اس میں بھی کیا ہے؟ جار. اللہ کیا ہے؟ اس میں اللہ جو ہے یا حرف اللہ لفظ اللہ کیا ہے؟ مجرور. اللہ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، لیکن لفظ اللہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے وہ جر کی حالت میں. فی یہ حرف جر ہے، اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ زیر کے ساتھ آئے گا یعنی مجرور ہوگا. جیسے الارضی زیر آیا، فی الارضی اس میں جو ہے فی کیا ہے؟ حرف جر یعنی جار. الارضی کیا ہے؟ مجرور. تو مرکب کیا ہوا؟ جار و مجرور، جار مجرور کی جوڑی. لی حرف جر ہے. المسلمین، اب اس میں تو مجھے زیر نظر نہیں آ رہا. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ حرف جر کے بعد جو اسم آئے گا اس کے نیچے زیر ہوگا. للمسلمین میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ زیر نہیں ہے، نون کے اوپر الٹا زبر ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کا زیر کدھر گیا؟ سر یہ وہی ہے، دو مسلمین مسلمین یہ نصب اور جر دونوں حالتوں میں ایسے ہی آتا ہے. ہاں QC1 میں ہم نے پڑھا تھا جب ہم دو زبر اور دو زیر والے کی جمع بناتے تھے سالم تو یانون دونوں میں لگاتے تھے. اس کا مطلب ہے مسلمینہ زبر والے کے لیے بھی ہے، زیر والے. چونکہ یہاں آ رہا ہے لی حرف جر، تو یہ پکی بات ہے کہ یہ زیر والا جو ہے وہ مسلمینہ ہے، زبر والا نہیں ہو سکتا. اب آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو للمسلمینہ ہے یہ زیر سے بن کے ہے. کیوں؟ لیل کنفرم کر رہا ہے کہ یہ زیر والا ہے. من ایک حرف جر ہے، اس کے ساتھ دیکھیں حرف آیا المومنین، دیکھیں اس کے نیچے بھی زیر نہیں ہے حالانکہ یہ زیر کی حالت میں. کیوں؟ جب جمع بنا رہے تھے ہم نے کہا دو پیش والے سے بنے گا واو نون سے مسلمون مومنون، اور دو زبر والے سے بنے گا مسلمینہ، دو زیر والے سے بنے گا مسلمینہ. اس سے مطلب ہے مومنینہ مسلمینہ جو ہیں وہ دونوں ہو سکتے ہیں زبر والے بھی. لیکن جب حرف جر لگ گیا اب یہ جو ہے زبر والا نہیں ہو سکتا. اب پکی بات ہے کہ یہ زیر والا ہے. کیوں؟ حرف جر لگ گیا اور اب یہ مرکب بن گیا مرکب جاری. تو آئیے مسلم رف کی حالت میں یہ کھڑی ہوئی انگلی ہوگی، یہ اصلی حالت ہے، فائلی حالت ہے. اور جب یہ زبر آ جائے گا تو یہ گر جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ نصب کی حالت میں ہو جائے گا، یہ مفعولی حالت. اور جب اس کے نیچے زیر آئے گا تو یہ اور نیچے گر جائے گا. تو اسے کہیں گے تعلق کی جوڑ، تعلق والا حرف. مسلمن رف، مسلمن نصب، مسلمن جر. تین حالتیں ہوتے ہیں اسم کی. ہمارے پاس ایک لفظ ہے لی، آئیے اس کے ساتھ یہ ایک لفظ لکھتے ہیں مسلم. جب لی کو مسلم سے بنائیں گے تو کیا لفظ بنے گا؟ بنائیں جی آپ لوگ. جی سر لی مسلم لی مسلمن، من دو زیر ظاہر ہو جائیں گے. کیوں؟ واحد لفظ ہے. اگر الف لام کے ساتھ ہوتا تو ایک زیر لگا. اسی طرح اگر یہاں میں لوں مومن اور لی لگا دوں تو اب کیا بنے گا؟ لمومنن، دو زیر آئے گا. کیوں؟ یہ الف لام والا نہیں ہے. اگر یہ المومنو ہوتا پھر المومنی ایک زیر ہوتا. اب اگر صالح کے ساتھ لی کو لگائیں گے آپ تو کیا بنے گا؟ فی صالحین، اس کے دو زیر ظاہر ہو جائیں گے. کیوں؟ نکرہ لفظ ہے. اگر معرفہ ہوتا تو ایک زیر ظاہر. اسی طرح اگر ناصر کے ساتھ لی جوڑیں تو کیا بنے گا؟ لی ناصرین ناصرین، اس کے دو زیر ظاہر ہوں گے کیونکہ نکرہ ہے. اسی طرح المسلم، اب آ گیا الف لام والا تو ایک زبر کے ساتھ یہ بھی جو ہے رف فاعل اصلی حالت. اور جب یہ زبر کے ساتھ ہوگا المسلمہ تو یہ ایک مفعولی حالت بدلی ہوئی حالت میں ہو جائے گا. اور جب اس کے نیچے زیر آ جائے تو یہ اور نیچے چلا جائے گا المسلمی، یعنی جر کی حالت میں تعلق کو شو کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں لی کے ساتھ المسلم کو لگائیں تو اب کیا ہوگا؟ للمسلمین، للمسلمی ہو جائے گا. دو زیر نہیں آئیں گے، ایک زیر آئے گا. کیوں؟ لی نے فکس کر دیا کہ یہ زیر والا المسلم ہے. اور اگر اس کے ساتھ المومن ہو، ہمیں نہیں پتا مومن پہ پیش ہے زیر زبر، ہم نے تو لی لگایا. اب لی ہمیں کنفرم کرے گا کہ اس کے نیچے کیا حرکت آئے گی مومن کے. للمؤمنین،
مومنی زیر آئے گی، کنفرم پکی بات. اسی طرح الصالح ہے، اس کے ساتھ لی کو لگائیے، للصالحین للصالح ہی الف لام ہے نا. اچھا دوسری بات غور کیجئے، جیسے ہی لام آتا ہے الف غائب ہو جاتا ہے، اور جو ہی اس کو توڑتے ہیں بریک کرتے ہیں لی کو ہٹاتے ہیں تو وہ الف جو یہ یہاں ہٹا ہوا ہوتا ہے وہ فوراً بھاگ کے آ کے اس کے ساتھ لگ کے المسلم المومن الصالح بن جاتا ہے. اسی طرح الناصر کے ساتھ لی کو جوڑیے، للناصری للناصر، اور جب توڑیں گے اس لفظ کو تو کیا ہوگا؟ لی الناصر. الناصر الناصری ناصر کیونکہ الف لام لگا ہوا تو ایک زیر کے ساتھ بولیں. اب یہ دیکھیے جی بی ہے، اگر کسی لفظ ہر سے پہلے لفظ اللہ آ جائے بی کے ساتھ ہم اللہ لگاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ باللہ. جو ہے لفظ اللہ جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا، جار مجرور کی. اب یہ ہے لی، اس کے ساتھ لفظ اللہ لگائیے تو کیا بنے گا؟ جی للہ للہ. للہ للہ یعنی جار مجرور. من کے ساتھ جو ہے لفظ اللہ لگائیے، من اللہ من اللہ سر فی کے ساتھ لگائیے، فی اللہ فی اللہ الہ کے ساتھ لگائیے، اللہ الی اللہ اللہ کے ساتھ لگائیے. اللہ سر علی اللہ اس کا مطلب ہوا حرف جر کے ساتھ جب بھی کوئی اسم آئے گا تو اس کے آخر میں زیر لگا کے اس کو مجرور کر دیں گے اور وہ جار مجرور کی جوڑی بن جائے گی. اب یہ دیکھیے ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے، ربو ربوہم ربو کا ربی ربکم ربنا. ہم اس کے ساتھ بی کا لفظ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے بی حرف جر ہے. جو ہی اسے جوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ربو سے بی ربی ہی، رب بربہی رب ہی ہو جائے گا زیر. ربوہم سے کیا ہو جائے گا؟ بی ربی ہم ہو جائے گا، ہم سے ہم ہو گیا. ربو کا سے کیا ہو جائے گا؟ بی ربی کا. بربکا رب یہ جو ربو تھا نا پیش وہ بی زیر میں آ گیا. ربی کے ساتھ جوڑیں کیا ہوگا؟ بی ربی. بربی اور اگر ربکم کے ساتھ جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ بربکم یہ جو ہم کا آخر میں یہ نہیں بدلتے، لیکن جو لفظ یہ ربو 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 تھا وہ جو ہے ربی 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 ہوتا جا رہا ہے. ربو نہ دیکھیں بی ربی ربی نہ ہو گیا. اسی طرح ربو ہا جو بی ربی ہا ہو گیا. کیا یہ آپ کو ٹیبل سمجھ آ گیا؟ جی سر یہ جو ربو ربو آ رہا تھا یہ سب جگہ بی ربی بی ربی بی ربی بی ربی بی ربی ہو گیا. کیوں؟ بی کی وجہ سے رب کا جو لفظ تھا رب وہ مجرور ہو گیا بی ربیہم. اب یہ جو مرکب ہے اسے دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مرکب جاری نہیں ہے، کیونکہ ہی کے نیچے اور ہم کا اور جو ہے کم اور نا اور ہا جو ہے اس پہ تو زبر کہیں پیش کہیں کیا. اصل میں یہ ہے ضمائر ہٹا ہے، ان ضمائر کو ہٹا دیں. جیسے ضمائر کو ہٹاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ بی ربی بی ربی بی ربی بی ربی. سب میں جو ہے با کے نیچے زیر آ رہا ہے، رب کے با کے نیچے زیر آ رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ یہ جار مجرور ہے، دیکھنے میں نہیں لگ رہا، لیکن جب ان کے حصے علیحدہ کرتے ہیں تب کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ جار مجرور ہے اور اس کے ساتھ ہم کا ای کم نا اور ہا کی ضمیریں جڑ کر آ رہی ہیں جار مجرور کی. اسی طرح من کا لفظ ہے. اب من کو جو ہے جب ہم اسی ٹیبل کے ساتھ ملائیں گے تو دیکھیے وہی چیز ہوا، من ربی من ربیہم من ربی کا من ربی من ربکم من ربیہا من ربنا. سب جگہ پہلے تھا ربو ربوہم ربو کا ربی ربوکم ربونا ربوہا، پیش 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 آ رہا تھا سوائے ربی کے. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں سب ربی ہی ہو گیا. اسی طرح اگر ہم ایک لفظ لیں دین اور اس کے ساتھ من کو ملائیں تو دیکھیں سب میں جو ہے ٹیبل تھا دینو دینوہم دینو کا دینی دینو کم دینو نا دینو ہا، پیش 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 ہا زبر 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 آ رہے تھے. لیکن جیسے من لگا من دونے ہی من دونے ہم من دونے کا من دونی من دونے کم من دونا من دونے ہا. تو یہ جو ہے آپ کو پہچاننے کے لیے ایک کام کی بات ہے، اسے یاد کر لیجئے. جب ایسا مرکب آئے جس میں 3 لفظ ہو
من دون ہی، دیکھیں تین ہے، من دون اور ہی، تو اس میں یہ جو آخری ضمیر ہوتی ہے اس کو علیحدہ کر، جب اسے علیحدہ کر دیں گے تو آپ کے پاس ظاہر ہو جائے گا کہ یہ جار مجرور ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ جر کے بعد ہمیشہ مجرور جو ہے اسم آتا ہے، تو دیکھیں دونی 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 آخر تک جو ہے یہ مجرور ہے۔ اسی طرح قبل ہی، من قبل ہی، یہ ہی ہم کا ای کم نا ہا، یہ اٹیچ ضمیر ہے، ان کو علیحدہ کر دیں تو کیا ہو جائے گا، من قبلی من قبلی من قبلی من قبلی من قبلی، فوراً پتہ چلے گا یہ جار مجرور کی جوڑی ہے۔ بعد ہی سیم، ہی ہم کا ای کم نا ہا، جو ضمیر ہٹائیں سب کو ہٹا دو، کیا لفظ ہونا، من بادی من بادی من بادی من بادی من بادی من بادی، کیوں، جار مجرور ہے، جار کے بعد جو اسم آئے گا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، زیر کے ساتھ آئے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ورک بک کی طرح۔ یہ جو ہے سوالات، اس میں ایک سوال ہوتا ہے آپ کا اشارے سے متعلق کوئی پیغام، دعا، عملی منصوبہ، اجتماعی مختصر لکھے، تو اس کا جواب ٹیکسٹ بک میں دیا ہوتا ہے۔ مثلا یہاں پہ جو ہے یہ اشارے تھے، جنت میں داخلے کی شرائط کیا ہیں، اور پھر جو ہے دعا یہ لکھی ہوئی ہے وہاں، اور پلان لکھا ہوا۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اس میں جو فکرے ہیں ان کا ترجمہ کیجئے۔ من کانا ہودن اور نصارا، تو کیا ہوگا ترجمہ، جو کوئی ہوا یہودی جو یا عیسائی۔ یہودی یا نصرانی۔ آتو برہانکم، کیا ترجمہ ہوگا، لے آؤ کوئی نشانی، تم لو اپنی اپنی دلیل۔ دلیل۔ بلا اپنی من دلیل، اسلم وجہ للہ، کیوں نہیں کیوں جس نے نہیں جھکا دیا اپنا چہرہ ہاں۔ جس نے اللہ کے لیے، امنیہ جمع کیا ہوگی، امانی امانیہ۔ امانی، برہان کی جمع براہین براہین، براہین، وجہ، وجوہ وجوہ، وجوہ، اجر۔ وجوہ حضور، باقی یہ 6 ٹیبل آپ نے جو ہے ان کی جگہ پورے ٹیبل کر لیے ہیں، 6 چابیاں جو ہے آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اور پہلی جوڑی ہے آپ نے جب 4 اہم جملے سیکھے ان کے نام لکھیے۔ پہلا جو ہے جملہ اسمیہ ہوتا ہے، دوسرا جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اسمیہ کی مثال اللہ غفور، فعلیہ کی خلق اللہ الارض، اور انا کے ساتھ جملہ آپ نے دیکھا تھا ان اللہ غفور، اور کانا کے ساتھ دیکھا تھا کان اللہ غفورا۔ جب اس میں اسم حرف جر کے بعد آتا ہے تو عام طور پر اس میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، اس میں یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ زیر، دو زیر یا پھر یا نون جو ہے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ جمع کا ہے تو یا نون، اگر 2 زیر والا ہے تو وہ جو ہے 2 زیر کی شکل میں آئے گا، نکرہ ہے، اگر معرف ہے تو 1 زیر۔ دیے گئے لفظ کے نیچے حرف جر کے خط لکھیں۔ لی مسلم، اس میں کون سا حرف جر ہے، لی مسلمی، اس میں حرف جر کون سا ہے، الہ فل، الہ، پی، باللہ، بی، بی بی، صالح، من، من اللہ، اللہ آج کا یہ بونس پوائنٹ آپ کا لمبا ہے، میں اسے نہیں کر پاؤں گا، اس لیے صرف آپ کو آج اس کی صرف ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں، پھر اسے کسی کلاس، کل بھی تو کلاس ہے نا آپ کی، کل کی کلاس میں ہم کور کر لیں گے۔ آج صرف یہ یاد رکھ لیے فعل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک لازم ہوتا ہے، ایک معتدی۔ فعل کل لازم نہیں وہ، ہوتا، جی فعل کل لازم، کلاس ہے، نہیں ہے کل نا تو سر، سر ہماری نہیں کلاس تو کلاس ہوتی ہے نا فرائیڈے کل نہیں ہے سر، سیٹرڈے کو۔ اچھا نہیں ہے تو اگلے کل ہفتے تو تو ہوگی، اگلے ہفتے تو ہوگی نا۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جس کے لیے مفعول چاہیے، سوری مفعول نہیں چاہیے، یعنی جس کا اثر صرف اس کی ذات پہ ہوگا، اگلے جیسے جلسہ، ہفتے، جلسہ بیٹھا، وہ بیٹھا، تو وہ اس کا اثر جو ہے صرف اس کی اپنی ذات پہ ہے، اس کو کہیں گے لازم۔ جیسے ہنسا، سویا، رویا۔ لیکن اگر ایسا فعل ہو جس کا اثر کسی دوسرے پہ ہو رہا ہو، یعنی مفعول چاہیے، تو اسے کہیں گے معتدی۔ جیسے اس نے کھایا، اب کھایا جو ہے وہ کسی چیز کو کھائے گا تو کھایا کا فعل ہوگا نا، یعنی کوئی اور چیز چاہیے۔ اس نے کاٹا، اب کاٹنے کے لیے کوئی چیز ہوگی، کاٹے گا تو تب کاٹنے کا عمل ہوگا نا، کاٹے بغیر تو نہیں ہوگا۔
اس نے مارا، مارنے